جو علماء وغیرہ آگے بڑھ کر مفتی کورس کرنا چاہتے ہیں، عالم یونیورسٹی نے ایک اسپیشل فارمیٹ بنایا گیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی میں ایک فائنلی کوئی شریعت میں کچھ ایسا ادارہ کھولنا چاہتے ہیں یا کچھ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک لوگوں کی گائیڈنس کر سکیں، کاؤنسلنگ کر سکیں کسی معاملہ میں۔ تو مفتی کورس جو کروائے جاتے ہیں، موسٹ جو انڈیا پاکستان میں جن حضرات کو مفتی کہا جاتا ہے، it's basically called a jurist or the judge, someone who can give an opinion based on their academic uh, qualifications and education کے اوپر وہ اپنی ججمنٹ یا اوپینین دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر جو انڈیا پاکستان میں موسٹ جو مفتی کورس ہیں یا افتاء جو پروگرام کمپلیٹ کرتے ہیں، ان کا تعلق صرف اور صرف یا جو سمجھے کہ جو بریلوی مفتی ہیں، بریلوی مفتی کی جتنی بھی ایجوکیشن کی جو کمپلیٹلی ان کا جو دماغ کی پروگرامنگ ہوتی ہے، جو ان کی ججمنٹ ہوتی ہے، اٹ از ٹوٹلی بیسڈ آن اکارڈنگ ٹو دیئر مذہب اونلی۔ ایک دوسرا گروپ ہے جو دیوبندی گروپ ہے، جن کا تعلق ہے دارالعلوم سے۔ جو دارالعلوم کے مفتی حضرات ہوتے ہیں، ان کا تعلق ہوتا ہے صرف جو امام ابو حنیفہ کی جو تعلیمات چلی آ رہی ہیں۔ پھر ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہے دارالعلوم کی، جو انڈیا میں رکھی گئی تھی دیوبند میں، تو دے آر کالڈ ا مفتی۔ لیکن یہ جو دو حضرات ہیں، ایک تیسرا ہے جو کسی ادارے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بٹ دے گیو دیئر نیوٹرل ججمنٹ۔ تو عالم یونیورسٹی کا جو مفتی کا کورس ہے، اٹ از ویری اتنا اسٹرانگ بنایا گیا ہے کہ اٹ از ویری ہارڈ دیٹ دے ول بی ایبل ٹو ایون ہیچ اٹ، کیونکہ یہاں پر جو کورس کروایا جاتا ہے مفتی کورس کا، آفٹر 6 ایئر جو آپ کا ایم اے کمپلیٹ کرتے ہیں، مفتی کورس آن لائن جو دارالافتاء کا کورس ہے، وہ اس طرح فارمیٹ اس کا بنایا گیا ہے جہاں پہ آپ کو اتنے ایگزامز وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یو ہیو ٹو ڈو دا ریسرچ پروجیکٹس آن جتنے بھی جو ورلڈ وائڈ جو سمجھے کہ 4 علماء ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے جو فرقے یا ان کے گروپس وغیرہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے علماء کی جتنی بھی اسٹڈیز ہیں، اور موسٹ لائک جو موسٹ پاپولر ہے وہ ہے دیوبند کے جو مفتی ہیں۔ ان کی جو جتنی بھی جو فتویٰ ہیں، جتنی بھی فتاویٰ کی کتابیں، ان کو ریسرچ کروائی جاتی ہے، اور جتنی بھی جو مدینہ یونیورسٹی کے جو علماء ہیں، جیسے سعودیہ کی جو مین فتویٰ کمیٹی ہے، جو ان کی فتاواز کے اوپر پوری ریسرچ کروائی جاتی ہے۔ پھر ان کو ایک پروجیکٹس دیے جاتے ہیں تاکہ آپ ان دونوں کو ریسرچ پروجیکٹ کے اوپر کمپلیٹ کر کے پھر آپ اپنی کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ اس کی ایک ریسرچ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں۔ پھر ان کو سینکڑوں کے حساب سے ان کو فتاویٰ کے کویشچنز دیے جائیں گے، مسئلے مسائل دیے جائیں گے، پھر ان کو جو اپروو کیا جائے گا، دے ہیو ٹو گیو دیئر ایویڈنس دینا ہوگا، پھر اس کو ڈیفائننگ اسٹیٹمنٹ دینی ہوگی۔ تو اٹ ول بی بور کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتی ہے، یا اس میں کمپلیٹلی ایک یو ہیو ٹو سیٹ اپ دا وے، تاکہ دونوں جو آپ کو جو جتنے بھی سوالات دیے جائیں گے فتاویٰ کے اوپر، آپ کو جتنے بھی فتاویٰ کی جو ہسٹوریکل بکس وغیرہ ہوتی ہیں، فار ایگزامپل فرام دیوبند، یا جتنے بھی جو مدینہ یونیورسٹی کی جو موسٹ پاپولر ہے وہ ہے دیوبند، ان کی جو بکس ہیں ان کی ریسرچ کروائی جاتی ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جب ان کو سوال دیا جاتا ہے، دے ہیو ٹو ڈو دا ریسرچ ان فتاویٰ ان دیوبند بکس، اینڈ دے ہیو ٹو ڈو دا ریسرچ ان دا مدینہ یونیورسٹی جو سعودیہ کی فتاویٰ کمیٹی اس میں دی جاتی ہے۔ پھر انڈیپینڈنٹلی ان کو ایک کویشچن دیا جائے گا، بیسڈ آن آل دیز فتاویٰ یو ہیو ٹو پریزنٹ یور اون details and the commentary and the evidence and the counter arguments، آپ کو پوری ایویڈنس کے ساتھ you have to prove your own that is not something contradicting from the Quran and from the Hadith۔ تو بہت سے فتاویٰ کی ان کو ایک کویشچنیئر دیا جائے گا۔ سو اٹس ناٹ ریئلی ایزی ٹو پاس۔ جیسے فار ایگزامپل، جیسے دیوبند کی جو مفتی ہیں، ان کو بیسیکلی جو اس کا ایک مینرلی یا ڈسپلنز ان کو کمپلیٹلی ایک کرکلم ہوتا ہے، اس کو فالو اپ کیا جاتا ہے، اینڈ دے گیٹ دا ججمنٹ آف دا مفتی۔ بچے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مفتی از ناٹ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ون فرقہ۔ فتویٰ دینے کا مطلب ہوتا ہے اٹ از ٹوٹلی بیسڈ آن دا سچویشن، اٹ از ناٹ بیسڈ آن سم تھنگ جو ہمارے بزرگ نے کہا تھا، جو ہمارے اسکالر نے، ہمارا کا جو تعلق ہوتا ہے نا، یہاں سے آ کے پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ون آف دا حدیث ہے، دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سینڈنگ معاذ بن جبل ٹو یمن، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا کہ آپ یمن میں جا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی طرف
بلائیں گے۔ پھر اگر آپ کو بولیں گے آپ کو کوئی مسئلہ آ گیا تو آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں قرآن سے رابطہ کروں گا، سو آئی ول لک انٹو دا قرآن۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ اگر تمہیں اس کے بعد مسئلہ آتا ہے پھر تم کیا کرو گے؟ تو پھر ان سے کہا گیا کہ پھر تمہیں جو ہے وہ آئی ول سرچ اکارڈنگ ٹو دا what my prophet had taught me صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے مجھے سکھایا according to the Quran and according to the Sunnah then I will make my judgment۔ پھر انہوں نے تیسری دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ if you do not find an answer you want to do the judgment تو آپ کیسے کریں گے؟ تو معاذ بن جبل نے رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ then I will use my own conscience, then I will use my own judgment based on the circumstances, based on the Quran, Hadith and the teachings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and based on the situation۔ اب یہاں پر جو ایک فرقے سے تعلق رکھنے والے مفتی ہوتے ہیں، جیسے دیوبند کا مفتی ہے، بائی نیچرلی ان کا جو فتاوی ہوں گے وہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جو شیعہ ہیں ان کا تعلق شیعہ کے ساتھ ہے، اب جو بریلوی مفتی ہیں ان کا تعلق بریلویزم سے ہے۔ اب سارے ایک ایک جو سسٹم کی دماغ کی جو پروگرامنگ ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہوتی ہے نا۔ what if کہ جو شخص ہے اس نے ٹوٹل بہت زیادہ ڈیپلی سب فتاویٰ کی بک پہ ریسرچ کیا ہوا ہے، ہی از دا رائٹ پرسن ٹو ڈو دا ججمنٹ بیسڈ آن دا سچویشن، ناٹ سم تھنگ بیسڈ آن کہ ان کے علماء نے کیا کہا تھا، ان کے بزرگوں نے کیا کہا تھا، ان کے بزرگوں نے کیا کہا تھا، ان کے علماء نے کیا کہا تھا، نتھنگ لائک دیٹ۔ جو عالم یونیورسٹی کا جو مفتی کورس ہے، یہ دارالفتاء کا جو سسٹم بنایا گیا ہے، بیسڈ آن ویریٹا نے بہت زیادہ ریسرچ کرنی ہے جو اپنی زندگی کو ریئلی ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن میں۔ آئی مین جسٹ امیجن سم تھنگ، اگر کوئی مفتی بنتا ہے عالم یونیورسٹی کے اوپر، جسٹ تھنک آف سم تھنگ، اس کی جو اولاد ہوں گی یا اس کے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوں گے، الحمدللہ دے ول بی سیم لائک دا ٹیچر۔ تو اس لیے ہمارا سسٹم جو بنایا گیا ہے، اٹ از ناٹ سم تھنگ لائک اے جنیرک انفارمیشن دی جاتی ہے، جنیرک اسی کے فرقے کے ساتھ تعلق رکھا جاتا ہے، ایک سوال پوچھا اس کو فتاویٰ لکھنا پڑتا ہے، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ عالم یونیورسٹی کا ہم نے فاؤنڈیشن ایسی نہیں بنائی کہ کوئی بھی پاس کر لے یا کوئی بھی ڈگری لے لے، دے ول کال عالم اینڈ دے بیکم، کوئی بھی مفتی بن گیا، گھر بیٹھ کے مفتی بن گیا، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ یو ہیو ٹو ڈو، اس میں پوری زندگی کو آپ کو اللہ کے دین کے لیے پورا فل ٹائم ڈیووٹ کرنا پڑتا ہے۔ فرسٹ آف آل اس میں جو ہے کریکٹر دیکھا جاتا ہے کہ کریکٹر کیسا ہے، بیکاز اف یو جسٹ سیٹنگ آؤٹ یو ان ماڈرنائزیشن، آپ اپنے ٹی وی نہیں روک رہے ہیں، میوزک نہیں روک رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کو کامن مسلمان کی طرح دیکھ رہے ہیں، دین دے آر ریجیکٹڈ۔ وی ڈونٹ تھنک عالم یونیورسٹی دے ول ریجیکٹ اپلیکیشن، somebody has to۔ ایک ہماری اگر مفتی کورس آن لائن کی اگر آپ پیج پر جائیں گے یونیورسٹی کے اوپر، تو ہماری جو مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، وہ ڈیسائیڈ ایسے کیا کہ دا فاؤنڈیشن دا ریکوائرمنٹ بہت اسٹرانگ بنا ہوئی ہے۔ اب کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جس کو مطلب کہ جو مفتی کہلائے یا کوئی بھی ڈگری یا اجازت لے لے، تو پھر وہ دیوبندی جا سکتے ہیں یا بریلوی اسکول میں جا سکتے ہیں، شیعہ اسکول میں جا سکتے ہیں، یا صوفی اسکول میں جا سکتے ہیں، یا فلانا ڈھمکا کسی بھی اسکول میں جا سکتے ہیں۔ بٹ عالم یونیورسٹی کا سسٹم از بیسڈ آن سم تھنگ انٹرنیشنل لیول، ہائی لیول کے اوپر بنایا گیا ہے تاکہ وہ انسان ریئلی مفتی ہو، سو ہی کین جج اینڈ ہی کین ڈو دا پراپر کاؤنسلنگ، ناٹ بیسڈ آن سم تھنگ کہ جو دیوبندی مفتی ہیں یا بریلوی ہیں۔ I'm sorry, please do not consider this and criticizing anyone, but this is something what is going on right now۔ جو دیوبند کے مفتی ہیں they are giving the فتاوی from دیوبند، اور جو بریلوی مفتی ہیں they are giving the فتاوی from the دیوبند۔ اب سمجھے کہ سوسائٹی میں، کمیونٹی میں لوگ ایسے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل I get hundreds of messages every day for this same problem کہ وہ ان کے پاس جاتے ہیں وہ کوئی جواب دیتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں کوئی جواب دیتا ہے، کوئی بھی ایکیڈیمکلی کوالیفائڈ نہیں ہے کہ کوئی صحیح طریقے سے ہمیں کمپلیٹلی کاؤنسلنگ کرے اور ہمیں صحیح راستہ بتائے کہ ہم کیا کریں، بیکاز بائی نیچرلی ان کے جو دماغ کی پروگرامنگ ہے، ان کے دماغ میں جو سافٹ ویئر ہے، اٹ از بیسڈ آن دیئر اسکول، تو یہ اپنے اسکول کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا اگر بریلوی اسکول میں جائیں گے they just follow their own school۔ Now what about someone who does not follow any sect، لیکن ان کی جو ریسرچ ہے ٹوٹلی is based on education، academically qualified ہے، and they're qualified in going through all the fatwas of the Deoband and also fatwas of from the Medina University or all the fatwas of جو سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی ہے، but do not restrict them۔ پرابلم کہاں سے آتا ہے؟ جب لوگ اپنے فتاوی کو
किसी स्कूल के साथ रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हमारा ये मौलवी ये फरमाता था, हमारे मुफ्ती जो बुज़ुर्ग थे, उनकी तालीम तो ऐसी थी, उसमें तकवा इतना था। भाई यू हैव नथिंग टू डू विद दैट। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी और इस वक़्त जो मसले मसाइल हैं, उन लोगों को नहीं पता था। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कंप्यूटर था? नहीं था। यहाँ पर दुनिया कितनी बदल चुकी है, उस ज़माने में जहाज़ नहीं था, कुछ भी नहीं था। सो दिस लॉट ऑफ मसले मसाइल हैं जहाँ पे मॉडर्नाइज़ेशन के ऊपर इतने फतावा क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि लोगों की जो फाउंडेशन है, जो मुफ्ती रियली बनना चाहते हैं, वी वांट देयर फाउंडेशन टू बी सो मच स्ट्रांग, नॉट लिंक्ड विद एनी स्कूल, बट दे हैव टू बी न्यूट्रल based on someone individual circumstances and the situation, and then produce their own fatwa.